پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کی مشترکہ کارروائیاں. تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 5 خارج کو ہلاک کر دیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شبان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی. 5 جولائی سے اب تک 114 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے. خارجیوں کو فضائی زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا. بلوچستان میں واشق کے علاقے ماشکیل میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ. 5 مزدور شہید مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الہندوستان کے بزدل دہشت گردوں نے معصوم اور نہتے مزدوروں کو نشانہ بنایا. شہید مزدوروں میں محمد بلال، محمد حسن، محمد قدیر، محسن اور بلال شامل ہیں. گڈاب سٹی میں رواں سال کی سب سے بڑی ہاؤس ڈکیتی. مسلح ملزمان نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر بنگلے کا صفایا کر ڈالا. رمضان لاسی گوٹ میں موٹر سائیکلوں پر سوار ملزمان کی واردات. 4 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 ملزمان نے واردات کی. ذرائع کے مطابق دھرم داس نامی شہری کے بنگلے کے چوکیدار کو پہلے ملزمان نے قابو کیا. چوکیدار سے اہل خانہ کے متعلق معلومات لے کر ملزمان گھر کے اندر داخل ہوئے. ملزمان نے خواتین اور بچوں کو یرغمال بنایا. اہل خانہ پر مسلح ملزمان نے تشدد بھی کیا. ایک کمرے کی تفصیلی تلاشی ملی. وفاقی آئینی عدالت نے پیر سوہا منال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم کر دیا. وفاقی آئینی عدالت نے CD اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لی. عدالت نے حکم امتناعی بھی ختم کر دیا. ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت جاری کر دی. وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا ہے کہ ملکیت کا فیصلہ ٹرائل کورٹس عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کریں گی. انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی. جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو منظر نہیں رکھا گیا. کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے کی بھی عدالت برہمی کا اظہار کیا. سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کر دی گئی. پاکستان نے سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر آج یوم سوگ کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر روانہ. سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ہمراہ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کریں گے. وزیر اعظم قطر کے سابق امیر مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر تعزیت کریں گے. وزیر اعظم کا دورہ قطر اور پاکستان کے دہائیوں پر محیط دیرینہ برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے. جولائی 1931 کا خونی دن. شہدائے کشمیر کی قربانیوں کی زندہ و جاوید داستان. 13 جولائی 1931 کشمیر کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن دن تھا جسے کشمیر کی سیاسی بیداری کا نقطہ آغاز تصور کیا جاتا ہے. جب ڈوگرا راج نے سری نگر میں نہتے مظاہرین پر فائرنگ کر کے 22 بے گناہ شہری مسلمانوں کو شہید کر دیا. اس سانحے نے نہ صرف کشمیر کی سیاسی تاریخ کا رخ بدل دیا بلکہ یہاں سے کشمیریوں کے سیاسی شعور اور بیداری کے ایک نئے سفر کا بھی آغاز ہوا. 13 جولائی 1931 کو مظلوم کشمیری سری نگر جیل کے باہر جمع تھے. نماز کا وقت ہوا. ایک نوجوان نے اذان دینا شروع کی لیکن ظالم ڈوگرا فورسز نے اسے روکنے کے لیے گولی چلا دی. پہلے نوجوان کے گرتے ہی دوسرا شخص آگے بڑھا اور اذان دی. وہ بھی گولی کا نشانہ بن گیا. اسی دوران ڈوگرا فوج نے نہتے مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 22 کشمیری شہید اور تقریباً 50 زخمی ہوئے. آج بھی ان عظیم قربانی دینے والوں کو شہدائے کشمیر کے نام سے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. سری نگر میں خواجہ نقشبند صاحب کے مزار کے احاطے میں واقع ان شہداء کی قبریں آج بھی بے مثال قربانی اور استقامت کی زندہ علامت ہیں. یوم شہدائے کشمیر 13 جولائی حق، قربانی اور استقامت کا عظیم دن ہے. صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا 13 جولائی 1931 کی 22 کشمیری شہداء کو خراج عقیدت.
कहा, अजान के दौरान जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की याद आज भी कश्मीरी अवाम के अज़्म, हौसले और इस्तकामत की अलामत है। शोहदाए कश्मीर का लहू कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जदोजहद को नई ताकत और हौसला फराहम कर रहा है। सानहा कच्छ मांगी ज़ियारत में दहशत गर्दों के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। ज़ियारत में दहशत गर्द वाक़े के खिलाफ मकामी शहरियों की जानिब से अमन रैली निकाली गई। अमन रैली में बुजुर्गों, मकामी अमायदीन समेत नौजवानों और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ज़ियारत के बाद ने दहशत गर्दों के खिलाफ और पाक फौज के हक़ में फलक शगाफ नारे लगाए। रैली के शुरुका ने कीस मांगी सानहे में मुलव्विस दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा किया। अमन रैली में शरीक ज़ियारत के शहरियों का कहना था कि ज़ियारत पाकिस्तान का पुरअमन तरीन इलाका था। दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा करके अमन को दोबारा बहाल किया जाए। ज़ियारत के अवाम आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अमरीका का ईरान में 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक हमलों में ईरान की मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, बहरी असासे, असलहा गुदाम, मवासलाती मराकज़ और साहिली निगरानी के निज़ाम को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों के रद्दअमल में ईरान के खलीजी ममालिक पर जवाबी मिसाइल हमले, आब नहरमज़ बंद करने का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में वाक़ प्रिंस हसन एयरबेस पर अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हमले में कई बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। मरी के नवाई इलाके में डंपर ने 5 साला बच्चे को कुचल दिया। बच्चा मौके पर जान बहाक लाश मरी के अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई। सोलहपट के गांव सुल्तान हलीपोटो में गैस्ट्रो की वबा फैल गई। 45 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन गैस्ट्रो का शिकार। कई बच्चों की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गैस्ट्रो से मुतासरा अफराद की तादाद 78 बताई जा रही है। मुतासरा इलाके में मेडिकल टीमें भी पहुँच गई। तिब्बी मुआयना और अद्वियात की फराहमी जारी है। शदीद गर्मी और साफ पानी की अदम दस्तियाबी गैस्ट्रो की वबा की बड़ी वजह करार दी गई। महकमा सेहत की शहरियों को पानी उबाल कर या साफ पानी इस्तेमाल करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1871 पॉइंट्स की कमी, 1,80,370 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 105 कंपनियों के हिस्स में इजाफा, 373 कंपनियों के हिस्स में कमी, 87 कंपनियों के हिस्स मुस्तहकम। बलूचिस्तान में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक खुसूसी पोलियो मुहिम सूबे के 142 हाई रिस्क यूनियन काउंसिल शुरू की जा रही है। हाई रिस्क इलाकों में 7,30,670 बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। मणिपुर में नस्ली फसादात की नई लहर। मोदी सरकार हालात पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। मोदी सरकार की एकतरफा और नाकाम पॉलिसियों ने मणिपुर को आग में झोंक दिया। नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। भारत का अपना जरीदा दी स्टेटमैन मणिपुर में उठने वाले नए फसादात की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत मणिपुर के ज़िला अम्फाल के जनूबी इलाके में मुतादिद मकानात को आग लगा दी गई। नस्ली फसादात के दौरान घरों को आग लगाने और बढ़ती कशीदगी ने मणिपुर के अमन को फिर खतरे में डाल दिया। वाक़े के फौरी बाद इलाके में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद तैनात कर दी गई। दी स्टेटमैन के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस होने पर हेंगजंग गांव के सरबरा समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्किया में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। गिरफ्तार अफराद में अफगान शहरी सर फहरिस्त। गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ तुर्किया में हंगामी ऑपरेशन बदस्तूर जारी हैं। तुर्किया के डायरेक्टरेट ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट ने गिरफ्तार गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के पहले 6 माह में रिकॉर्ड 70,000 गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एदादो शुमार के मुताबिक रवा साल के पहले 5 माह के दौरान तुर्किया से 13,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफ़गान शहरियों को डिपोर्ट किया जा चुका। मारूफ अफ़गान न्यूज़ एजेंसी दी खामा प्रेस के मुताबिक तालिबान रजीम में मौशी बदहाली, बढ़ी बेरोजगारी और सनफी पाबंदियों की वजह से लाखों अफ़गान बाशिंदे भी मुल्क छोड़ कर जा चुके हैं।
پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں اہم ڈیجیٹل اصلاحات سرمایہ کاروں کے لیے مزید آسانیاں ڈیجیٹل اصلاحات اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ سے پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ کو مؤثر اور سرمایہ کار دوست بنایا جا رہا ہے۔ مالی سال 2025-26 میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 48% ریکارڈ اضافہ ہوا۔ 1,90,277 نئے سرمایہ کار شامل ہوئے۔ SCCP اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اکاؤنٹ کھلوانے کا عمل آسان بنانے کے لیے متعدد اصلاحات متعارف کرائیں۔ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ڈیجیٹل تصدیق کا نصاب متعارف کرایا۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کو والدین کے ذریعے سرمایہ کاری کی سہولت دینے کے لیے مائنز ٹریڈنگ اکاؤنٹس متعارف کرائے گئے۔ سوشل میڈیا کے منفی اثرات کے خلاف بڑا اقدام۔ عالمی سطح پر کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد ہونے لگی۔ بچوں کی اخلاقی تربیت سمیت ذہنی اور جسمانی صحت پر بڑھتے ہوئے سوشل میڈیا کے منفی اثرات نے دنیا بھر کو جھنجھوڑ دیا۔ عالمی جریدے رائٹرز کے مطابق دنیا بھر میں آن لائن پلیٹ فارمز کو ضابطے میں لانے والے ممالک کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ عالمی نشریاتی ادارہ اسکائی نیوز کے مطابق آسٹریلیا کی جانب سے 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگائی گئی ہے۔ 16 سال سے کم عمر صارفین کو بلاک نہ کرنے پر آسٹریلوی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو $49.5 ملین تک جرمانے کا سامنا ہوگا۔ چین کے سائبر اسپیس ریگولیٹر نے مائنر موڈ پروگرام کے تحت ڈیوائس کی سطح پر پابندیاں اور ایپ کے مخصوص قوانین نافذ کر دیے ہیں۔ کراچی انتظامیہ اور فلور ملز مالکان کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ آٹے کی ایکس مل قیمت میں 8 روپے کمی کا فیصلہ۔ آٹے کی ایکس مل پرائس 133 روپے سے کم ہو کر 125 روپے ہوگی۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کہتے ہیں آٹے کی قیمت میں کمی کے فیصلے پر فوری اطلاق ہوگا۔ ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ فلور ملز مالکان کی قیمت پر آٹے کے فیئر پرائس اسٹالز بھی لگائیں گے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں نیاز حلیم کا اہتمام۔ فنون لطیفہ سے وابستہ سیاسی سماجی رہنما بھی شریک ہوئے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا نیاز حلیم امام حسین کے جانثاروں کی یاد دلاتی ہے۔ نیاز حلیم کی یہ روایت محبت، ایثار اور بھائی چارے کے پیغام کو فروغ دیتی ہے۔ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم بابر اعظم کی قیادت میں ویسٹ انڈیز کے دورے پر روانہ۔ قومی ٹیم اسلام آباد سے براستہ دوحہ اور لندن ویسٹ انڈیز پہنچے گی۔ PCB کے مطابق ٹیسٹ ٹیم ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے تحت ویسٹ انڈیز میں 2 میچز کھیلے گی۔ 18 سے 21 جولائی تک 4 روزہ پریکٹس میچ بھی کھیلے گی۔ فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں کون کس سے ٹکرائے گا؟ ارجنٹائن، انگلینڈ، اسپین اور فرانس سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا سیمی فائنل میں مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اسپین اور فرانس کی ٹیمیں سیمی فائنل میں ٹکرائیں گی۔ کراچی میں قدیم گاڑیوں پر مبنی کافی ٹیبل بک کی رونمائی۔ قدیم گاڑیوں کی نمائش، مختصر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ کراچی کے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ناپا میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اور پراسرار دھند کے دوران پراسرار بستی کی پیدائش، پریشان حال خاتون کے والد کو تلاش کرنے کی پراسرار کہانی۔ سائنس فکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم ہر پرائیویٹ ہیل کا دلچسپ ٹریلر ریلیز۔ فلم کی ہدایت کاری نامور ہالی ووڈ ڈائریکٹر نکولس نے کی ہے۔ پراسرار کہانی پر مبنی فلم 24 جولائی کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔